محترم سامعین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی آج کی ہماری کلاس برائے مسنون نماز یعنی نماز کے مسائل اور اس کے بیسک بنیادی جو مسائل ہیں ان کے ساتھ عنوان ہے۔ اس سے قبل جو ہے نا آپ 7 6 5 4 3 2 1 ان کا آپ جو ہماری ویڈیوز بنی ہوئی ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ چیز سمجھیے گا، آج کے ہمارے سبق کے اندر جو سنن وضو یعنی جو سنتیں ہیں وضو کی، ان کو ہم نے آج کیا کرنا ہے، اس میں بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز اس بات کو سمجھیے کہ جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ساری نیکیوں کو بہتر کرنے کے لیے اخلاص نیت والی نیت ہونی چاہیے، اور اعمال کے سلسلے میں کئی ساری باتوں کو بروئے کار لانا پڑتا ہے، احتضار میں لانا پڑتا ہے، لیکن سب سے پہلی چیز کہ جو بندہ جو کام کر رہا ہے، جس چیز کو کر رہا ہے، اس کی حیت اور کیفیت کو پہچاننا ضروری ہے۔ جس کا کوئی ارادہ بندہ کرتا ہے تو اس کا جاننا ضروری ہے، اور جاننے کے بعد یہ بات اس کو معلوم ہونی چاہیے کہ کیا میں اس پر مامور بھی ہوں اور کیا اس کو میں پورا کر سکنے میں مجھے طاقت بھی ہے۔ اب بندہ وضو کی نیت کرے اور بیمار ہو تو اب وہ تیمم کرے گا، وضو تو نہیں ہوگا، اب تیمم کی نیت کرے گا۔ تو اس لیے جس چیز کا اسے عمل کرنا ہوگا، اس کی نیت سے پہلے اس چیز کا احتضار کرنا ضروری ہوگا کہ کیا میں اس پر قادر بھی ہوں یا نہیں، کیا میرے لیے حکم ہے یا نہیں۔ تو اس چیز کا پہچاننا ضروری ہے کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، اس کا کیا حکم ہے۔ تو یہ طلب جتنی بھی ہے اس بات کی موافقت رکھتی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بطور بندہ بنا کر کے عبادت کا پابند بنایا ہے۔ اس چیز کا احتضار جب ہم اللہ کے سامنے کریں گے تو ہر چیز سے پہلے ہمیں کیا اس چیز کا سمجھنا ضروری ہے کہ ہر کام سے پہلے نیت کرنا ہے۔ اور نیت کی اہمیت کو دیکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، رواه البخاری، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر آدمی کو وہی کچھ حاصل ہوگا جو اس کی نیت میں ہے۔ اگر نیت اللہ کی رضا کے لیے ہے تو اللہ اسے بدلہ دے گا، اور نیت لوگوں کے دکھلاوے کے لیے تو اسے کیا ہے، ریاکاری کی سزا پائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ فرمایا وَنِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ، اس کو فیض القدیر نے بحوالہ بہقی و طبرانی لکھا ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اب اس میں بہت سارے مسائل بیچ میں اہل علم نے لکھے ہیں، اور قرآن کریم کی ایک آیت کو بھی ذیل میں ضمن میں بیان کیا ہے، جیسے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یہ سورہ البینہ کی آیت نمبر 5 ہے کہ ان لوگوں کو نہیں حکم دیا گیا مگر اس بات کا کہ عبادت کریں تو صرف خالص اللہ ہی کی کریں، اطاعت کرنے والے بنیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن مسائل کو مجھے اور آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نیت کے بارے میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نیت کا جو پہلو ہے حکم کے اعتبار سے اس کو سنت لکھا ہے۔ کیونکہ یہ ہماری فقہی کلاس ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں فقہی کلاس کو آپ سن رہے ہیں، تو اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حکم کے اعتبار سے نیت کا حکم کیا ہے جی، فقہا کی نظر میں یہ مسنون سنت ہے جی۔ اور عبادات مقصودہ اور عبادات غیر مقصودہ، اس بات کو سمجھیے گا، عبادات مقصودہ مثلا لباس وغیرہ، یہ عبادات غیر مقصودہ جیسے لباس وغیرہ، مکان بنانا، مکان کی صفائی کرنا اور بدن کی صفائی کرنا، اسی طرح وہ کام جو لازم تو ہیں لیکن شرعاً ان کے لیے حکم کچھ ہے۔ اسی طرح غسل وغیرہ، اس کی نیت شرط فرض نہیں ہے،
البتہ مسنون ہے تاکہ اجر میں ثواب میں کیا ہو جائے، اس میں بڑھوتری ہو جائے. اور عبادات مقصودہ جو مقصودی عبادات ہیں ان کو اگر ہم نے بروئے کار لانا ہے تو پھر نیت کے اوپر ہم نے یہ بات سمجھ لینی ہے کہ نیت کا حکم بھی کیا ہے، بدل کر کے نیت فرض اور ضروری کے درجے میں چلی جائے گی. آپ نماز فرض پڑھیں گے اس کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، اور روزہ رکھنا ہے تو اس کے لیے نیت کا ارادہ ہونا ضروری ہے. اور نیت ہے چیز کیا ہے، وہ دل کے ارادے کا نام ہے. اور حج کرنا ہے اس کا ارادہ، عمرہ کرنا ہے اس کا ارادہ، یہ تمام اس کی اس حیت اور سچویشن پہ کیا ہے، ڈیپینڈ کرنے لگ جاتی ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو یہ پہلی بات سمجھنے کے بعد دوسری چیز کو دیکھنا ہے ہم نے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہم نے لفٹ کیا تھا کہ نیت خالص کر کے جب ہم کوئی بھی کام کریں گے تو اس میں ایک بات لکھی علماء نے کہ اخلاص فی العبادہ بغیر تصحیح نیت کے مقصود یعنی متصور نہیں. کیا مطلب، نیت جیسی ہو ویسا ہی اس کا جو ہے نا عمل پذیر ہوگا، اور عمل کی پذیرائی نیت پر ہے. اور دل کے قصد کا نام ہی کیا ہے، ارادہ ہے. زبان سے کچھ اگر الفاظ ادا کرنا چاہیں تو یاد رکھیے گا یہ ضروری نہیں ہے. عام لوگوں کے لیے یہ بات اجازت ہے، اور وہ الفاظ بھی اگر ادا کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. البتہ ان الفاظ کو جو نیت کے گردانتے ہیں، بولتے ہیں، کہتے ہیں، تو ان الفاظ کا کہنا ضروری نہیں ہے. لازم خیال کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی کیا ہے، یہ بدعت ہو جائے گا. جی دوستو، اب دوسری چیز ہم نے لائی آپ کے سامنے، کیا ہے وجہ تسمیہ کی. تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وضو کا چونکہ میرا اور آپ کا تسلسل آج کلاس نمبر 8 میں ہے، تو اس میں آپ ذہن میں رکھیے گا وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کیا ہے، یہ سنت ہے. ہدایہ میں اس بات کو لکھا گیا ہے، اور اس کے کئی الفاظ کے ساتھ حدیث میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں. ایک لفظ پہلا لایا ہے بسم اللہ والحمد للہ، مجموع الزوائد کے اندر اس کو ذکر کیا گیا. اور اسی طرح بسم اللہ، بس کنز العمال والے نے صرف بسم اللہ لکھا. اور تیسری چیز لائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دارقطنی نے سنن کبریٰ میں اور کبیرے نے شرح نکایہ میں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ سب انداز سے اگر کوئی ایک انداز بھی آپ ادا کر لیں گے تو سب کا کیا ہے، کفایت ہو جائے گی. اگر آپ بسم اللہ والحمدللہ تب بھی ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھیں گے تب بھی ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور اسی ایک طرح ایک اور لفظ آئے، دیکھیں بسم اللہ العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام، بہت خوبصورت الفاظ ہیں. یہ کسی صحیح مرفوع روایت سے ثابت نہیں ہے بقول امام ابن حمام فقہا کے. باہر الفاظ خوبصورت ہیں لیکن آپ پہلے دو پڑھ لیں، ان میں زیادہ کیا ہے، ترجیح ہے. فتح القدیر نے یہ لکھا ہے بسم اللہ العظیم الحمدللہ علی دین الاسلام. اس کے بعد دوستو اس پر کچھ مسائل ہیں. بات یہ ہے کہ 2 دفعہ بسم اللہ کہنا، 2 دفعہ بسم اللہ کہنا یہ آپ کے سامنے لایا گیا ہے. جیسے 2 دفعہ کہنا کیا ہے، پہلا استنجا کرنے سے پہلے جب انسان استنجا کے لیے کشف عورہ کرنا چاہتا ہو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو یہ کب کہاں کس وقت کرے گا، جب اس کو ارادہ تقاضا ہو جائے، یا اس کو تقاضے کا کیا ہے خیال آنے لگ جائے، اور اس کے جسم سے جو ہے نا فضلات کے خروج کا جو پہلو بنتا ہے، انسان کے جسم پر اس کا اثرات نظر آتے ہیں. تو یہ جیسے ہی اٹھے تو واش روم میں جانے سے پہلے کشف عورہ یعنی اپنے ننگیز خالی کرنے سے، ننگے کرنے سے پہلے کیا پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور دوبارہ جب اعضاء وضو دھونے لگے، دوسری بار کیا ہے جی، کیونکہ ہم نے کہا نا کہ بسم اللہ 2 دفعہ ہے، تو پہلی بار بسم اللہ وہاں پر، دوسری بار کیا ہے وضو کے وقت میں. ہدایہ اور کبیری نے اس کو لکھا ہے. ایک اور مسئلہ بیچ میں آیا ہے حضرت، دیکھیے گا اگر وضو کی ابتدا میں بسم اللہ کہنا بھول گئے، حضرات سنیے گا کہ اگر آپ احباب نے بسم اللہ کہنا بھول گئے تو درمیان میں کہنے سے سنت ادا نہیں ہوگی، کیونکہ یہ وضو عمل واحد ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک ہی جز ہے. اور اس کو روٹی کھانے کی طرح یا طعام کی طرح اس کو آپ نے نہیں سمجھنا کہ ایک لقمہ کھایا اگلا لقمہ نیا آئے گا، اس میں کچھ ذائقہ بدلے گا، اس کا انداز بدلے گا، مزاج بدلے گا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر لقمہ ہر گھونٹ الگ الگ عمل ہے، وہاں سنت ادا ہو جائے گی درمیان میں اگر شروع میں نہ کرنے کی وجہ سے. لیکن وضو کے اندر اگر آپ سے بسم اللہ شروع میں رہے گی تو آپ خلاف سنت وضو کر رہے ہیں، لہٰذا سنت کے چھوٹنے پر آپ کے عمل میں کمزوری اور کمی آ سکتی ہے، اور اجر و ثواب میں بھی کیا ہے، اس میں کمی آ سکتی ہے. کبیری نے اس کو لکھا ہے. وَكَذَلِكَ أَحَقَّ
ابن امام فی فتح القدیر، اس کو فتح القدیر میں لکھا گیا جی۔ اچھا ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھیے گا، بعض لوگ وضو سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں یا اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اس کا حکم نہیں ہے۔ اگر کسی بندے نے اس کی عادت بنا لی ہے اور اس کو شروع کرتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر وضو شروع کر دیتا ہے اعوذ باللہ اور بسم اللہ، بات سنیے گا، اعوذ باللہ بہترین ہے کہ شیطان کو ضرب لگتی ہے دور دفع کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیانیہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے اعوذ باللہ کا پڑھنا، تو کوئی بندہ اس کو لازم سمجھ کے اس کا حصہ بنا کر کے ادا کرے گا پڑھے گا تو خلاف سنت ہو جائے گا، لہٰذا یہ سنت کہیں دکھنے میں سامنے تو وہ اچھا کام کر رہا ہوگا لیکن یہ کیا بدعات کے زمرے میں نہ چلی جائے، اس لیے جو کام خلاف شرع ہے اس کو یہاں اس ہی وقت ترک کر دیں، اگر پہلے کر رہے تھے استغفار کر لیں آئندہ کبھی نہیں کروں گا، اور آئندہ کے لیے کیا ہے صرف سنت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ عملی زندگی نصیب فرمائے جی۔ بہت سارے بیچ میں الفاظ حضرات لکھے ہیں مسائل کے اعتبار سے، بندہ اگر وضو کرتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، اس شخص کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں ہے اور اس کا وضو نہیں جس نے اللہ کا نام نہیں لیا، یعنی کامل درجے کا وضو نہیں ہے۔ تو یہ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ تکمیل وضو کے لیے کیا ہے ان اذکار ضروریہ کا کیا ہے ذکر کرنا ضروری ہے، بالخصوص بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعا قال من توضأ وذكر الله فإنه يطهر جسده كله ومن توضأ ولم يذكر اسم الله لم يطهر الا موضع الوضوء۔ بڑا عجیب انداز ہے، دیکھیے گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے وضو کیا اور اللہ کا نام لیا تو اس کے سارے جسم کو اللہ کریم کیا کر دیتے ہیں پاک کر دیتے ہیں، اور جس نے اللہ کا نام نہ لیا تو اس کے صرف وضو کے اعضاء کیا ہوں گے پاک ہوں گے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وضو مکمل کرنے کے لیے بسم اللہ جب پڑھی جائے گی ذکر اذکار کیا جائے گا تو تکمیل وضو میں پورا جسم پورے اعضاء کیا ہو جائیں گے جسم کے پاک ہو جائیں گے، اور صرف وضو کی حالت میں بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے صرف اعضاء وضو کیا ہو جائیں گے وہ پاک ہوں گے، پاک تو ہو جائیں گے لیکن کیا ہے درجے میں درجات میں کمی آ جائے گی۔ لہذا مجھے اور آپ کو ان اعمال کے ساتھ ساتھ ان تسبیحات کا بھی کیا ہے ساتھ میں کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل للعقاب من النار اسبغ الوضوء۔ اللہ اکبر، اس بات کو سمجھیے گا کہ یہ مسئلہ بڑا خوبصورت لایا اہل علم نے، فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہلاکت ہے ان ایڑیوں کے لیے دوزخ کی آگ سے وضو کامل بناؤ۔ اللہ اکبر، معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے، ان ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے جو کیا کرتی ہیں سستی کی وجہ سے خشک چھوڑ دیتے ہیں لوگ، اور اس میں جہنم کے کیا ہے آگ جلائے گی اس کو، اور اس لحاظ سے لہذا ڈرو اس وعید سے اور کامل وضو بناؤ، یعنی ایڑیوں کی کوئی جگہ خشک رہنے نہ پائے۔ اس کے بعد ایک اور ہم نے آپ کے سامنے سلسلہ لایا تسلیس کسے کہتے ہیں تین مرتبہ ہر اعضاء کو خوبصورت طریقے سے اچھے طریقے سے مل کر کے دھونا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہے کہ تمام صحاح ستہ میں اس حدیث کو لایا گیا اور یہ موجود ہے کہ تسلیس کے ساتھ کیا ہے وضو کیا جائے۔ اس کے بعد چوتھی چیز لائیے جی مسواک کرنا۔ ہدایہ میں شرح نکاح میں کبیری نے لکھا ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اور ایک اور روایت ہے عند کل کے بعد وضو ان کے لفظ بھی آئے ہیں، باہر دونوں روایتیں آپ کے سامنے، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ مرفوعاً جی عشر من الفطرۃ الى ان قال والسواک رواہ مسلم۔ جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میں اپنی امت پر مشقت محسوس نہ کرتا تو حکم دیتا کہ مسواک کرنے کا ہر نماز کے لیے
اور اسی طرح ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے نقل کیا کہ 10 چیزیں فطرت انسانیت میں ہیں، فطرت اسلام میں ہیں، اور ان میں سے ایک مسواک بھی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو مسواک کو کیا کرنا چاہیے؟ بہترین طریقے سے کرنا چاہیے۔ اور اس میں بہت سارے مسائل لکھے ہیں اہل علم نے، علماء نے، کہ مسواک جو ہے نا دائیں سے بائیں کرنی چاہیے اور اوپر سے نیچے نہیں کرنی چاہیے، اس کے آپ کے مسوڑے زخمی ہو سکتے ہیں اور خون بہنے کے جو ہے نا زیادہ چانسز ہیں، لہٰذا آپ نے کوشش کرنی دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں۔ اور مسواک کس چیز کی ہونی چاہیے یہ ذہن میں رکھیے گا، مسواک ہر اس چیز کی ہونی چاہیے جس کو آپ نے کیا کرنا ہے، استعمال کرتے ہوئے اچھا محسوس کریں۔ کیسے؟ جیسے آپ پیلو کا درخت اس کو استعمال کر سکتے ہیں، نیم کا درخت اس کا لکڑی استعمال کر سکتے ہیں، کیکر کی لکڑی کا استعمال کر سکتے ہیں، زیتون کی لکڑی، زیتون 2-3 طرح کی ہے، اور اسی طرح پیلو بھی 2-3-4 طرح کا ہے، زیتون مختلف قسم، سکھ چین، ہر وہ کڑوی لکڑی جس سے آپ کے منہ کی کیا ہے طہارت حاصل ہو، تو اس کا استعمال کرنا درست ہے۔ یاد رکھیے کہ اس بات کو آپ نے جو ٹیوتھ برش ہے، اس برش کو آپ نے اگر استعمال کرنا ہے تو 2 چیزوں کا ذہن میں رکھیے گا۔ اس بات کو ہم نے اپنے اساتذہ سے جو سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ مسواک کو چھوڑ کر کے ٹوتھ برش کا استعمال کرتے ہیں تو اس برش کے اندر صرف آپ کو نظافت اور پاکیزگی حاصل ہوگی، سنت کا اس میں عنصر نہیں آئے گا۔ سنت اس لیے یہ کام جو ہے نا یہ بعد والا ہے، اور سنت کیا ہے؟ لکڑی کی کسی پہلو کی آپ استعمال کریں گے تو اس سے آپ کو ثواب اور اجر ملے گا، باقی صفائی اور نظافت آپ کو برش سے حاصل ہو جائے گی، ٹوتھ پیسٹ سے جو ہے نا آپ کو حاصل ہو جائے گی، پاکی تو حاصل ہوگی، نظافت تو حاصل ہوگی، لیکن سنت حاصل نہیں ہوگی۔ واللہ عالم بالصواب۔ اور اسی طرح حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من سنن المرسلین الی ان قال والسواک۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ 4 چیزیں رسولوں کی سنت میں سے ہیں، ان میں سے ایک مسواک بھی ہے۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفضل الصلاة التي يستاق لها على الصلاة التي لا يستاق لها 70 ضعفا۔ جی، اس کو بہقی نے شعب المان میں لکھا ہے کہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ وہ نماز جس کے لیے مسواک کیا گیا ہو وہ اس سے 70 مرتبہ فضیلت والی ہوتی ہے جس کے لیے مسواک نہ کیا گیا ہو۔ مسواک والی 70 درجہ بلند ہو جاتی ہے اور مسواک نہ کی جانے والی 70 درجہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کام میں بھی آگے، اس سنت میں بھی آگے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی احباب، آپ کے سامنے ایک اور سنت لائیے، مزمزہ، یعنی منہ میں پانی ڈال کر کے خوب کلی کرنا۔ ہدایہ میں ہے، شرح نکایہ میں اس کی تفصیل ہے۔ یاد رکھیے گا وضو اور غسل میں غرغرہ سنت ہے، الا کہ روزہ کی حالت میں نہ کرے۔ وضو اور غسل میں غرغرہ سنت ہے، لیکن رمضان شریف میں یا روزے کی حالت، کسی بھی روزے کی حالت میں آپ نے نہیں کرنا، اور بالخصوص جو نفلی روزہ ہے تو اس میں احتیاط ہے، اجتناب کیجیے گا تاکہ روزہ ٹوٹ نہ پائے۔ اور حدیث لائی ہے عن عاصم بن لقیط قال عن عاصم بن لقیط عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأت فابلغ یہ فا یہ ذہن میں رکھیے گا، نون نہیں ہے، فابلغ فی المضمضۃ والاستنشاق الا ان تکون صائما، نیل الاوتار۔ یہ ایک فقہ کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی گئی کہ حدیث لائیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم وضو کرو تو مزمزہ یعنی کلی کرنے، استنشاق ناک میں پانی ڈالنے میں خوب مبالغہ کیا کرو، فابلغ فی المضمضہ، مگر روزے کی حالت میں مبالغہ نہ کرنا۔ اس کے بعد ایک اور ہم نے عنوان لایا ہے، جی یہ بھی مسنون عمل ہے، استنشاق، ناک میں پانی ڈال کر اس کو جھاڑنا، صاف کرنا۔ ہدایہ میں شرح نکایہ میں لکھا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی بندہ وضو کرے اس سے کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر کے ناک کو خوب جھاڑ دے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ احدکم فلیجعل
فی انفہ ماء ثم لیستنثر رواہ البخاری ورواہ داود ونسائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی وضو کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ناک میں پانی ڈالے اور اچھی طرح سے کیا ہے اس کو ناک کو جھاڑے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے مسنون عمل ہے، اور صفائی اور نظافت کے لیے مجھے اور آپ کو یہ سارے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے ثابت ہیں، تو کرنا چاہیے اہتمام اور دھیان سے وضو کا خیال۔ اس کے بعد تخلیل، اللہ ہم سب کو یہ بھی سنت نصیب فرمائے کہ ایسے چہروں پر داڑھی ہے ہی نہیں، وہ تو خلال کیا کریں گے، سنت کو کیسے زندہ کریں گے؟ کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ وضو کی حالت میں، اور اوپر منہ پر داڑھی نہ ہو، یہ تو بڑے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ایک تو سنت نہیں ہے، اوپر سے سنت کو بھی ترک کیا ہوا ہے، یہ تو اور بہت بری بات ہے۔ اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مسنون اعمال اور بالخصوص سنت کے جتنے بھی صحیح طریقے ہیں اس پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے گی۔ داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے، ہدایہ میں شرح نگاہ میں اس کو لکھا گیا ہے، ان انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ احد کفا من ماء جی فادخله تحت حنقه فحلل به لحيته وقال هكذا امرني ربي رواہ ابو داود۔ جی دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو پانی ہاتھ میں لے کر کے جبڑے کے نیچے ڈالتے تھے۔ اخذ کفم من ماء، کفن یعنی یہ تھیلی میں پانی لیتے تھے، چلو میں پانی لیتے تھے، فادخل تحت حنقه، کیا مطلب؟ اپنے داڑھی کے نیچے سے، جو گردن کا ایریا ہے یعنی چن تھوڑی کے نیچے سے ایسے پانی کو گیلا کرتے اوپر لگاتے تھے، یعنی جبڑے کے نیچے، پھر داڑھی مبارکہ حلال فرماتے، اور فرمایا کہ مجھے رب نے یہی حکم دیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، آپ سیدھے ہاتھ سے اسے پانی ڈالیں گے اور الٹے ہاتھ سے کیا کرنا ہے جی؟ حلال کر دینا ہے۔ سیدھا ہاتھ ایسے ڈالا اور الٹے ہاتھ آپ کی انگلیوں کے ناخن اوپر چلے جائیں اور ہاتھ نیچے زمین کی طرف سیدھا پن نیچے آ جائے، تو آپ نے اپنے بالکل گردن سے ایسے ہاتھوں کو اندر سے شروع کرنا ہے اور باہر کی طرف کیا ہے آپ نے داڑھی کا ہلال کرنا ہے جی۔ اس کو تحلیل اللحیہ کہتے ہیں۔ پورے سر کا مسح کرنا، تمام سر کا ایک ہی مرتبہ مسح کرنا سنت ہے، ہدایہ نکایہ میں لکھا ہے۔ اور عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فمسح برأسہ وادبر بہا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو تمام سر کا وضو کیا، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے بڑی انگلی کو ایسے 3 انگلیاں اکٹھی کی اور شہادت والی کو الگ کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ دوستوں نے کیا کرنا ہے؟ اپنے سر کے بالوں کی پیشانی سے جو سٹارٹ ہوتے ہیں یہاں سے پیچھے لے کر جانا ہے، اور پیچھے آپ نے گدی کے بالکل گردن کا جو حصہ ہے وہاں ٹچ کر کے، اور اس کے بعد آپ نے واپس لے آنا ہے۔ جو آپ کی شہادت کی انگلیاں ہیں اس کے 2 حکم ہیں، ایک تو یا اسی کو واپس لے آئیں نیچے رکھ کر کے، یا انہی شہادت والی انگلی کو کے ساتھ کیا کرنا ہے آپ نے کانوں کا مسح کرنا ہے۔ اور کانوں کے مسح کرنے میں دھیان کیجیے گا کہ اندر کے ایریے میں شہادت کی انگلی آپ کی کیا کرے؟ راؤنڈ کرے، اور باہر کے حصے میں آپ کی کیا ہے؟ آپ کے کانوں کا مسح کس سے کیا جائے گا؟ انگوٹھوں کے ساتھ کیا جائے گا جی۔ کانوں کا مسح بھی مسنون ہے جی۔ ان ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح برأسہ واذنیہ باطنہما جی بالسباحتین وظاہرہما بابہامہ، رواہ النسائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح فرمایا اور دونوں کانوں کا مسح بھی فرمایا، اندرونی حصے کا مسح شہادت کی انگلی کے ساتھ اور ظاہری حصہ دونوں انگوٹھوں کے ساتھ، یعنی باہر سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ دونوں انگوٹھوں کو کیا ہے؟ باہر کو راؤنڈ دے دینا ہے جی۔ انگلیوں کا ہلال، پاؤں کی انگلیوں کا ہلال کرنا بھی سنت ہے جی، یاد رکھیے گا۔ اور اس میں روایت لائی ہے حضرت لقیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان لقیط ابن صبورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابیہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأت فاسبغ الوضوء فحلل بین الاصابع، رواہ الترمذی۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت ہے ان عائشہ مرفوعا
حللوا بین اصابعکم لا یحلل اللہ تعالی بینہما بالنار. لقیط ابن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم وضو کرو تو کامل طریقے پر اور اچھی طرح وضو کرو اور انگلیوں کے درمیان خلال بھی کرو. یاد رکھیے گا اس کا خلال کا طریقہ انشاءاللہ آپ کے سامنے الگ سے ویڈیو آ جائے گی, اس پہ آپ نے دیکھ لیجیے گا. تو انشاءاللہ اس کو ہم آویزاں کر دیں گے, سر کے خلال کا, انگلیوں کے سر کے مسے کا, انگلیوں کے خلال کا, اور اسی طرح کانوں کے مسے کا جو ہے نا آپ کو پراپر طریقے سے چھوٹی سی ویڈیو آ جائے گی اور اس میں آپ انشاءاللہ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے ان کا حلال نہ کرائے. اللہ اکبر. اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بندہ اگر انگلیوں کا حلال نہیں کرتا تو ایسا نہ ہو کہ اس کے درمیان میں اللہ جہنم کی آگ ڈال کر اس کا خلال کرے, اس کی کیا کرے, صفائی کرے اور اس میں جدائی کرے. اللہ مجھے اور آپ کو اس سے کامل طریقے سے اس وعید سے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اچھا, خلال کا فائدہ بھی ہے سائنسی طور پر بھی اور حکمت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ مونسون کے مہینوں میں کیا ہوتا ہے, بہت ساری بارشیں ہوتی ہیں اور پانی پل ہو جاتے ہیں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان میں کیا ہے, ایک عجیب سی پس پڑ جاتی ہے اور اس کی بیماری کا پہلو ہوتا ہے. باہر اللہ مجھے اور آپ کو کامل طریقے سے جو ہے نا سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے گی. آج کے سبق کا آخری حصہ اور آخری جو ہے نا سنتیں آپ کے سامنے لائی جا رہی ہیں. ترتیب سے وضو کرنا ہدایہ میں نقایہ میں مسنون ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر مرتب وضو ثابت نہیں ہے. غیر مرتب کا مطلب یہ ہے کہ پہلے پاؤں دھو دیا, پھر اس کے بعد کنیاں دھو لیں, پھر کچھ مسح کر لیا, پھر کلی کر لی, پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ نے کانوں کا مسح کر دیا, آگے پیچھے کر کے اس طرح وضو کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ترتیب سے ثابت ہے, غیر ترتیب سے ثابت نہیں ہے. موالات یعنی پے در پے وضو کرنا یہ بھی کیا جی سنت ہے. ایک عضو کے دھونے سے دوسرے عضو کے دھونے تک اتنا وقفہ نہ ہو کہ پہلا عضو خشک ہو جائے. شرح نکاح میں اس کی تاکید لکھی ہے کہ مجھے اور آپ کو وضو کو پے در پے دھونا چاہیے, اس میں کوئی درمیان میں تاخیر اور دیر کا سامنا نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی درمیان میں فضول باتیں کر کے کیا ہے ہمیں وضو کی جو اجر کو خالی اس سے اجر سے مجروح ہو جائیں, خالی ہو جائیں. اور دلک کسے کہتے ہیں؟ دلک کہتے ہیں اعضائے وضو کو خوب مل کر کے دھونا, یہ بھی سنت ہے. شرح نکاح میں کبیر میں اس میں لکھا گیا. اب دوستو یہ ذہن میں رکھیے گا, ہمارے پاس ایک چھوٹا سا بچہ پڑھتا تھا تو ہم نے اس کو وضو کے جب آداب سکھائے اسی طرح تو وہ بچہ وضو کرنے لگ گیا. اور ایک وقت ایسا آیا میرے دوستو کہ اس بچے کی سوچ فکر میں یہ ہوا کہ وہ کوئی بھی کام کرتا دائیں بائیں نہیں دیکھتا, بس اپنا وضو کرتا, وضو کر کے نماز پڑھتا. کوئی دائیں بائیں دیکھ کر کے وضو کرتا یا وضو کے اندر باتیں کر لیتا تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کا وضو نہیں ہوا اور لہٰذا اس کی نماز بھی نہیں ہوئی. تو یہ دیکھیں بچوں کا ایمان فطرت پر ہے, اور فطرت کیا ہے؟ فطرت اسلام ہے. اللہ مجھے اور آپ کو فطرت اسلام کے ضمن میں جتنی زندگیاں ہیں اللہ اس کو بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. جزاک اللہ خیرا فجزاکم اللہ احسن الجزاء. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.